کوفے پہنچ گئے، مقدار ثقفی کے گھر پہ قیام کیا، اور مولا علی اور رسول اللہ کے جتنے پرانے اصحاب تھے سب آ گئے۔ پہلی ہی نماز کے بعد مسجد کوفہ میں 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اب مقدار کے گھر سے ہانی کے گھر میں مسلم آ گیا، اور ایسے ابن زیاد آ گیا کوفے میں، اپنے غلام موکل کو کہا 6,000 درہم کی رشوت دے کر کہ شیعہ بن کے گھوم کوفے میں، اور پتہ لگا وہاں اس زمانے میں شیعہ سے مراد علی والا بن کے گھوم، اور پتہ لگا مسلم کہاں، سب کچھ پتہ لگا کہ آ گیا، سب کچھ پتہ لگا۔ اب چونکہ ہانی بن ملکہ تو اب زیارت میں ان کا نام خصوصی طور پہ پڑھتے ہیں، اور جب حضرت مسلم کے روضے سے آپ نکلتے ہیں تو دروازے سے نکلیے اور سامنے ہانی کا 10 قدم کا فاصلہ ہے، ہانی اور جناب مسلم، اور دونوں کے روضے مسجد کوفہ سے دیوار سے دیوار جڑی ہوئی، اور اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے دارالعمار ہے ابن زیاد کا جو محل تھا جو کھنڈر ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہم ہانی تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سردار ہو کوفے کے بڑے قبیلے کے سردار، ہم آنا چاہتے ہیں۔ ہانی نے حضرت مسلم سے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ حجرے میں بیٹھیے، اور جب میں اپنے سر سے امامہ اتار کے رکھوں تو آپ نکلیے گا اور نکل کے قتل کر دیجیے گا ابن زیاد۔ آیا بات چیت ہوئی، انہوں نے امامہ اتار دیا، لیکن حضرت مسلم باہر نہیں آئی۔ جب ابن زیاد چلا گیا تو ہانی نے کہا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ تمہیں نہیں پتا حدیث رسول سب کو نہیں یاد رہتی، گھر والوں کو یاد رہتی۔ حدیث رسول ہے کہ مومن کا کام نہیں ہے کہ دشمن کو دھوکے سے قتل کرے، وہ بے خبر بغیر مقابلے کے ہم لوگ کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک وہ مقابلہ نہ آ جائے۔ میں پیچھے سے آ کے باہر نہیں کر سکتا، میں اپیل کر لیتا ہوں۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جہاں پر آپ لوگ میں سے بعض لوگ یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا کہ یہ کیوں نہ کیا، یہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ سوال اٹھا کریں فوراً جواب خود ہی دے لیا کیجیے کہ ایسا انہوں نے اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ حکم الہی یہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر زندگی کی سانس میں تابع تھے حکم الہی اور حکم رسول کے، کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو جو حکم اللہ اور رسول کے خلاف۔